عباس علی شہ کے علمدار صدارو نوحہ یہ زباں پر کے وفادار صدارو نوحہ یہ زباں پر کے وفادار صدارو عباس علی شہ کے علمدار صدارو رخصت کے لیے آئے ہیں عباس دلاور رخصت کے لیے آئے ہیں عباس دلاور بے چین ہے صدمے سے دل زینب مضطر نظریں کبھی بازو پہ کبھی بھائی کے رخ پر نوحہ یہ زباں پر کے وفادار صدارو عباس علی شہ کے علمدار صدارو جب تک میرے بھیا تیرے بازو ہے سلامت بازو میرے باندھے یہ کسی میں نہیں ہے مرنے کی رضا لے کے جو تم ہوتے ہو روزہ زندہ ہے ہمارے لیے تیار صدارو زندہ ہے ہمارے لیے تیار صدارو عباس علی شہ کے علمدار صدارو نکلے گی جو کوفے کو اسیروں کی سواری سر پیٹتے روتے ہوئے کرتے ہوئے زاری آئے گی یتیموں کو بہت یاد تمہاری سب ہوتے ہیں بے یارو مددگار صدارو سب عباس علی شہ کے علمدار صدارو معلوم ہوا مجھ کو ہوئی ختم لڑائی معلوم
اب کون ہے بے کس کا مددگار سدھارو عباس علی شہ کے علمدار سدھارو آنکھیں میری غربت کا سما دیکھ رہی ہیں اٹھتا ہوا خیموں سے دعا دیکھ رہی ہے بازو پہ رسن کے بھی نشان دیکھ رہی ہے آنے کو ہے خیموں میں ستمگار سدھارو کو ہے خیموں میں ستمگار سدھارو عباس علی شہ کے علمدار سدھارو چادر میری چھن جائے گی جب تم نہ رہو گے اور شیر سکینہ کو لگائے گا تماچے بیمار پہ برسیں گے ستمگاروں کے درے ڈھائیں گے بہت ظلم جفاکار سدھارو ڈھائیں گے بہت ظلم جفاکار سدھارو عباس علی شہ کے علمدار سدھارو یہ زباں پر کے علمدار سدھارو عباس علی شہ کے علمدار سدھارو سب کا کوئی پیاسا دریا پہ سوتا ہے ہر آنکھ پرنم ہے ہر قلب روتا ہے شبیر سا بھائی بالی پہ روتا ہے دریا پہ زینب کو آواز دیتا ہے زینب 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 تیرا بھیا ساحل پہ سوتا ہے شبیر سا بھائی بالی پہ روتا ہے آدان زینب عباس کو مارا شان بریدہ ہے زخمی بدن سارا
عباس دو پارا تیروں سے زخمی ہے مشکیز ابھی سارا زینب 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 تیرا بھیا ساحل پہ سوتا ہے شبیر سا بھائی بالی پہ روتا ہے جس نے مجھے ایک پل تنہا نہیں چھوڑا اس دشت غربت میں منہ اس نے بھی موڑا سب چل بسے زینب تنہا مجھے چھوڑا اس بھائی کے غم نے دل کو میرے توڑا زینب 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 تیرا بھیا ساحل پہ سوتا ہے شبیر سا بھائی بالی پہ روتا ہے آواز دیتا ہوں سنتے نہیں عباس اپنا کچھ حال دل کہتے نہیں عباس تعظیم کو بھی اب اٹھتے نہیں عباس رونے پہ بھی میرے اٹھتے نہیں عباس زینب 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 تیرا بھیا ساحل پہ سوتا ہے شبیر سا بھائی بالی پہ روتا ہے احسانیِ زہرا اے میری دکھ پائی پاؤں گی نہ اب میں عباس سا بھائی دریا پہ اجل کی اس شیر کو بھائی ساحل کی بھی خشکی عباس کو بھائی زینب 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 تیرا بھیا ساحل پہ سوتا ہے شبیر سا بھائی بالی پہ روتا ہے کہہ دو سکینہ سے پانی نہ آئے گا معصوم اصغر بھی پیاسا ہی جائے گا ایک یاس کا بادل ہر دل پہ چھائے گا یہ غم ہمیں زینب ہر دم رلائے گا زینب 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 تیرا بھیا ساحل پہ سوتا ہے شبیر سا بھائی بالی پہ روتا ہے
مصطفیٰ کی نیابت گناز حیدر پہ مصطفیٰ کی نیابت گناز ہے، حسین و فاطمہ پہ طہارت، حسین و فاطمہ پہ طہارت گناز ہے۔ عباس کو اگرچہ امامت نہیں ملی، عباس کو اگرچہ امامت نہیں ملی، عباس وہ ہے جس پہ امامت گناز ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين غيروا بحال ولا يتبدلون بالأجوال ولا تبلغ بعين الأيام ولا يغيره الضياء والظلام المالك من غير رؤية والخالق من غير منصبة خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اللهم اجعل شرائع صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك والخاتم لما سبق والفاتح لما غلق والمعلن الحق بالحق۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کی ہم کرتے ہوئے ارشاد فرمائیں کہ وہ جو بغیر کسی صلاحیت کے نمونے کی اپنی حکمت دانی سے اپنی مخلوقات کی ایجاد و اختراع کرتا ہے، اور عالم مناجات پہ اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو سنبھالتا کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، یا کنزا مندہ یا غیاسا مندہ غیاسا، یا کہفا مندہ کہفا، اے اس کے خزانے مقبول خزانے، اے اس کے فریاد رس، یا غیاسا مندہ غیاسا، لوگ اس کے فریاد رس، اس کو کوئی فریاد رس، یا کہفا مندہ کہفا نہ کرے، خدای بنا میرا الفاظ ہے کہ ایک خزانہ ہے جو امیر المومنین اپنی چاہنے لگا تمام ستائش خدا کے لیے سلام ذوات مقدس محمد وعلی محمد۔ عظمت کے لیے کافی ہے جنگ مومنین نے بارگاہ مسئلے راتوں کی نماز میں اس دعا کا اظہار کیا کہ خدا کی
मोमिन क़यामत के द्वारा नहीं बदले। जब हम हज़रत अबू अब्बास जो मंदिर से निकले मांगे कि अगर हम आपकी बहादुरी को देखें, आपकी शुजाअत को देखें, मेरे मोमिन ने कहा कि मैंने कहा कि क़यामत कर सकते हैं, मेरे मोमिन की क़यामत करने वाला जो और शुजाअत होती और हज़रत अब्बास को जब मैदान में लड़ने के लिए भेजा है इमाम ने, तो आपके चेहरे पे नकाब था, आपका चेहरा छुपा हुआ था। सिफीन में हज़रत अब्बास की उम्र 14 बरस से कम है और हज़रत अब्बास के लिए तारीफ लिखा कि अमीर मोमिनीन ने जब जंग के लिए भेजा, आपके चेहरे पे नकाब है। आपने जब जंग की है तो जंग करना एक आम बहादुर के लिए और जंग करना उसके लिए जो अमीर मोमिनीन जिसको अपनी नियामत के लिए मांग रहे हैं। मौला की जंग का अंदाज ये होता था और आपका जो वार होता था, ये यकीन हम चूँकि उन चीज़ों से वाकिफ नहीं, लेकिन जो तारीखों में लिखा है कि आपकी तलवार का जो वार होता था वो इस तरह का होता था कि जब जंग के बाद लाशों का ढेर होता था और उन लाशों को अलहदा किया जाता था, तो उन लाशों में से पहचान लिया जाता था कि कितने अली इब्न अबी तालिब ने कत्ल किया। आपकी तलवार की काट वो होती थी। इसके लिए लिखा है कि जब आप मुकाबिल पे वार करते थे तो वार ऐसा होता था कि मुकाबिल के जिस्म के 2 टुकड़े हो जाते थे और गुमान नहीं होता था। और जब सवारी का घोड़ा हिलता था और जिस्म 2 हिस्सों में तकसीम होता था तो मालूम होता था कि अली इब्न अबी तालिब की तलवार ने अपना काम कर दिया। तो जहाँ वार का अंदाज ऐसा हो, जहाँ शुजाअत का अंदाज ऐसा हो, वहाँ यकीनन हज़रत अबुल फज़ल अब्बास जब मैदान सिफ़ीन में आए हैं कुछ देर के लिए, तो इस तरह की शुजाअत का मुज़ाहिरा हुआ है कि लोगों को ये गुमान होने लगा। तो एक बद्र से सिफ़ीन तक अली इब्न अबी तालिब की शुजाअत को और अली इब्न अबी तालिब के वार को देखा है, जहाँ लोगों को ये गुमान होने लगा कि चेहरे पर नकाब डाल के मैदान में आने वाले अली इब्न अबी तालिब हैं। ये गुमान होने लगा कि अली लड़ रहे हैं। वहाँ जब मौला ने कुछ देर बाद उस जवान को वापस बुलवाया और लोगों ने देखा कि अली इब्न अबी तालिब एक मुकाम पर बैठे हैं और उस जवान को बुलाया और आप आगे बढ़े और आपसे उसका कफ्ता जो जिसे चेहरा ढका हुआ था उस नकाब को हटाया और आपसे पेशानी को चुमा। लोगों ने देखा ये अमीर मोमिनीन का वो फौजा है जो अभी जवान नहीं है पूरी तरह। और ये जंग का अंदाज करबला में था, ये जंग का अंदाज सिफ़ीन में था। तो इसीलिए तारीख में लिखा है कि लश्कर इब्न ज़ियाद में एक हैबत फैली हुई थी हज़रत के पास। वो लोग कौन? सिफ़ीन का लश्कर ही था मुकाबले में खड़ा हुआ था। बहुत से लोग उस शुजाअत को देख चुके थे, उस मार्की को देख चुके थे और जो लोग देख चुके थे वो दूसरों से बयान कर रहे थे कि हुसैन के साथ अब्बास मौजूद है। 14 बरस का भी नहीं था जब सिफ़ीन में आया था और ऐसे जंग की थी। अब 32 बरस का अब्बास अब शुजाअत के जौहर दिखाए तो लश्कर नाकाफी पड़ जाएगा। और जब आपस में इस तरह की बातें हो रही थी और एक से दूसरा ये सुन रहा था और एक हैबत का आलम था, तो ये मैंने साथ में भी आलम देखा कि लश्कर पे हैबत छाई हुई थी और लश्कर इतनी हैबत में है कि अब्बास के सामने जाने से घबरा रहा है। और इसीलिए तारीख में लिखा कि उमर साहब ने शिमर को बुलवाया और कहा कि कुछ ऐसी तदबीर करो कि लश्कर पे छाई हुई हैबत का मुझे लड़ेंगे कैसे जब लड़ने से पहले हैबत के क्या हाल है। कुछ ऐसी तदबीर करो कि किसी तरह ये लोग लड़ने के काबिल हो सके। तो शिम ने जो आज हम तारीख में सुनते हैं ना कि परवाना अमन अमान भेजा था और ये कहा था कि आपकी वालदा ये कह कि वालदा आपकी जो मेरे कबीले से है, लिहाजा मैं आपको पनाह देता हूँ, परवाना अमन अमान भेजता हूँ। जिस वक्त शिम का परवाना अमन अमान आया
تو شب عاشور میں جب وہ لوگ جو پروانۂ امن لے کر آئے تھے کہاں عباس سے ملنا چاہتے ہیں، عباس سے کہا جلدی سے آنے والے کوئی ملنے کو تیار نہیں. جب آپ نے منع کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ عباس دیکھو کیا کہنا چاہتے ہیں. اور جب آنے والوں نے بتایا کہ شبر نہیں آپ کے لیے پروانۂ امن مل جائے، لشکر کا سالار ایک دستہ لے کر آیا ہے، کون سے پروانۂ امن مل جائے. اور اسی نسبت سے آج جو لوگ کہتے ہیں کہ شیخ محمود کا ایسا حق کچھ نہیں تھا، لیکن جس طرح صفین میں نیزوں پہ قرآن بلند کیے گئے تھے، ایک یہی سیاسی چال تھی جو حضرت عباس کو پروانۂ امن بھیج کے یہ چاہا تھا کہ عباس کو حسین سے علیحدہ کرے تاکہ لشکر کی ہیبت کم ہو جائے. جس وقت نے کہا کہ آپ کے لیے پروانۂ امن بھیجا ہے، عباس نے کہا کہ میں اسے پائے حقارت سے ٹھکراتا ہوں. فرزند فاطمہ زہرا کے لیے امان نہ ہو اور عباس کے لیے امان ہو، عباس کو امان نہیں ہے. وہاں صفین میں نیزوں پر قرآن بلند ہوئے، لشکر جو تھا اس کا ایک بڑا حصہ الگ ہو گیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے. حسین کا لشکر 1000 جان کے انسان قربان، جس لشکر کی قوت حضرت عباس جیسی ہو جس نے پائے حقارت سے اس امان کو ٹھکا دیا. اور حضرت ابوالفضل عباس جہاں آپ کی شجاعت کا یہ عالم ہو، جہاں آپ کی منزلت اتنی بلند ہے کہ حضرت ابوالفضل عباس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے. یعنی بنی ہاشم کا چاند پورے عرب میں سب سے زیادہ حسین گھرانہ بنی ہاشم کا گھرانہ. بنی ہاشم حسین ترین گھرانوں میں سے تھا، اور اس گھرانے میں حضرت عباس کو قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چاند کہا جاتا ہے. کیا حسن ہے، کیا شجاعت ہے. اور اس کی عطائیں یہ ہیں کہ آج تک باب الحوائج کہا جاتا ہے، حاجتوں کا دروازہ. آج بھی لوگ انتہائی پریشان ہوتے ہیں کہ ہم حضرت عباس کی طرف سے باب الحوائج ممکن ہی نہیں ہے کہ حاجت پوری نہ ہو. حضرت عباس کا دروازہ قدرت نے باب الحوائج کا دروازہ. پھر جو آپ کو شرف ملا ہے وہ یہ کہ آپ کو باب القرآن بھی کہا جاتا ہے اور باب الحسین بھی کہا جاتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا شرف ہے کہ جناب رسول اللہ خدا نے کہا تھا کہ انا مریضۃ العلم وعلی بابھا، اور حضرت ابوالفضل عباس باب الحسین قرار دیے گئے. حسین تک پہنچنے کا راستہ بالکل عباس ہے. اسی طرح حضرت ابوالفضل عباس کی ہستی اور آپ کے القابات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شاعر نے مولا کی تذکرہ کرتے ہوئے اور ان مسائل پر تذکرہ کرتے ہوئے روز عاشور کا لکھا کہ روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کے پاس پناہ دی تھی، پناہ دی. اور جب یہ مصرع ایک لکھا اور اس کے بعد خیال آیا کہ یہ بے ادبی نہ ہو کہ میں کہوں کہ حسین عباس کے پاس پناہ دیے ہوئے، اور اس پر دوسرا مصری شعر کو مکمل نہیں کیا. خود ہی دل میں خیال آیا کہ مناسب نہیں ہے کیا مجھے. لیکن جب سوئے اور عالم رویا میں دیکھا کہ امام حسین السلام کچھ نہیں تم نے اس کو مکمل کیوں نہیں کیا. کمرن جی خیال آ گیا کہ آپ اور بالکل کہ حسین عباس کے پاس پناہ نہیں ہوئے تھے. ہاں ایسا ہی تھا. اس روز آفتاب امامت عباس کی پناہ میں تھا. حضرت ابوالفضل عباس ان کو مولا نے صبح عاشور منصب دیا. اس صبح عاشور سے پیدا صاحب نامداروں نے سے خبر عبداللہ کے پاس جاؤ پیشوائی کے لیے جاؤ، میرا ایک چاہنے والا ہے. ابھی کوئی آثار نہیں ہے. حضرت عباس آگے بڑھ رہے ہیں، ایک مرتبہ غبار اٹھا اور اس غبار کو چھٹا تو دیکھا کہ حر اپنے بھائی غلام اور بیٹے کے ساتھ آ رہا ہے. یہ بھی ایک منصب تھا جو حضرت عباس کو دیا گیا، اور یہ پیشوائی کا منصب اس وقت سے قیامت تک حسین کی محبت کرنے والے سرحد کربلا کو قدر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں کوئی مشکل پاس نہیں آ سکتی. حضرت ابوالفضل عباس آج بھی اپنے آقا کی محبت کرنے والوں کے لیے موجود ہے.
منصب ملا حضرت عباس کو علمداری کا منصب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی سپاہ ہے لیکن یمین و یسار کا علم دیا ہے حضرت حبیب ظاہر و حضرت زہیر بن قین, اور قلب لشکر کا علم دیا ہے حضرت ابوالفضل عباس. اور جب لشکر کا علم دیکھنے کے علمدار کی عظمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ کہہ سکتے کربلا میں کم سے کم 30,000 تو موجود تھی مقابلے میں, اس سے زیادہ تعداد ملتی ہے, لاکھوں میں جاتی ہے. تاکہ اتنا بڑا لشکر اس کے مقابلے میں حسین کے لشکر میں 72 کہے جاتے ہیں لیکن تقریباً 125 سمجھ لیجیے 125. تو اتنے یعنی اس جماعت کا اس جماعت سے اگر افرادی قوت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا, کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. اتنی بڑی فوج اور اتنا مختصر سا لشکر, لیکن صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک لے کے جانا یہ حضرت عباس کی حکمت عملی تھی, یہ حضرت عباس کی فہم و فراست تھی. اگر وہ 30,000 کا لشکر 30,000 کا لشکر ایک دم سے حملہ کرتا, لیکن حضرت عباس نے اس جنگ کو صبح عاشور سے عصر عاشور تک پہنچا. اور علمداری میں ایک شان یہ نظر آتی ہے کہ یہ تو خاندانی علمداروں کا ہے. حضرت جعفر طیار جنہیں پروردگار عالم نے بازو ختم ہونے پر جنت میں شہبر عطا کی, خود حضرت حمزہ, خود حضرت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب بدر سے لے کر تمام اسلام کی جنگیں دیکھ جائیں تو ان جنگوں میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ امیر المومنین کی علمداری کا ہے. لیکن اتنی جنگوں میں علمداری کرنے والے اور مسلسل علمداری کرنے والے, لیکن اور ایک کربلا میں صبح عاشور سے عصر عاشور چند گھنٹوں کی علمداری. جس نے محمد حسین میں علمداری کے منصب کو ایسے سنبھالا کہ جب علمدار کہا جائے گا تو فقط حضرت ابوالفضل عباس کا خیال آئے گا. لاکھوں سلام اس علمدار پر جس نے علمداری کے منصب کو قیامت تک کے لیے اپنی میراث بنا دیا. آج بھی کائنات عالم پہ حضرت ابوالفضل عباس کے علم چھائے ہوئے, اور کتنی تقویت ہے. یہ کوئی محبت کرنے والوں کے دل سے پوچھے کیسی تقویت ہے سر. یقیناً جو لشکر حسین کی تقویت تھا وہ قیامت تک کے لیے اس کا علم ایک تقویت کا سبب بنا ہوا. اور حضرت ابوالفضل عباس کے لیے جہاں آپ نے علمداری کے منصب کو سنبھالا, سجایا, سنوارا, آج بھی یقین ہوتا ہے کہ حضرت ابوالفضل عباس کے علم کو تھام کے کوئی مشکل نہیں رہ سکتی. واقعات کربلا میں مقاتل نے یہ لکھا ہے کہ جب اہل بیت کو اسیر کر کے دربار یزید پہ لایا گیا, سرائے شہداء میں بازوؤں میں رسیوں میں جکڑے ہوئے اہل بیت ہیں, اور وہ لوٹ کا سامان ہے کہ جسے یزید کے سامنے پیش کیا گیا ہے, اور اس سامان کا بیان کیا جا رہا ہے کس کی کیا ہے میراث. ایسے میں ایک مرتبہ یزید نے اور وہاں موجود اہل دربار نے دیکھا کہ ایک علم ہے, وہ علم جس کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو جس پہ تیر و تبر کے نشان موجود ہو. پورا علم جو ہے وہ اس طرح آلات حرب کا نشانہ بنا ہوا نظر آتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ علم پکڑنے والا سرتپا سختی ہوتا ہے. لیکن علم ایک مقام ایسا ہے کہ جس پر کوئی نشان نہیں, اور وہ مقام ہے جہاں سے علم کو پکڑا گیا ہے. جہاں سے علم کو پکڑا گیا فقط وہ مقام محفوظ ہے, ورنہ سارا علم جو ہے وہ چل ہی نظر آتا ہے. عالم حیرت نے پوچھا کس کے ہاتھ میں تھا یہ علم, کون تھا ایسا کہ جو چھلی ہو چکا ہے لیکن علم کا دستہ اس طرح موجود کہ علم چھوڑا نہیں. جواب ملا یہ عباس ابن علی کا علم ہے. ہزاروں درود, ہزاروں سلام اس ذات مقدس پر
جو فضیلتوں کا ایک مکمل پیکٹ نظر آتا ہے. حضرت ابوالفضل عباس ہماری جانب قربان ہو جائے اس مقام فضیلت پر جو حضرت عباس نے خود اپنی کوششوں سے، اپنی محنتوں سے، اپنی جانثاری سے، اپنی وفاداری سے ایک ایسی تاریخ رقم کر دی. جب حضرت عباس کا ذکر آئے گا وہاں کے درود سلام کو ماں جس نے عباس کو پالا، حضرت ام البنین، حضرت ابوالفضل عباس کی ہستی جہاں فضائل کا ایسا برقع ہے، وہاں لکھتے کہ امام جب مدینے میں دارالامارہ میں گئے اس وقت وہ پہلی منزل ہے کہ جب امام اپنے ساتھ 30 آپ کے ساتھ افراد موجود ہیں، جس میں حضرت ابوالفضل عباس کیسے حسین ساتھ ساتھ ہیں. اور امام جب دارالامارہ میں داخل ہوئے خصوصاً اس مقام پر جہاں ولید بیٹھا ہوا ہے، آپ نے ان سب کو باہر چھوڑا ہے کہ اگر آواز بلند ہو تو تم اندر آنا. اس وقت امام کی آواز بلند ہوئی، جب آپ کے سامنے خط رکھا گیا مروان نے کہا کہ ابھی سر کاٹ دیں تو آپ کی آواز بلند ہوئی. آواز کا بلند ہونا تھا. ایک مرتبہ جو داخل ہوئے ہیں ان میں سب سے آگے آگے حضرت ابوالفضل عباس تلوار کے قبضے میں آ اور امام نے بازو پہ ہاتھ رکھا، تلقی جسم کر گویا آہستہ تھمکا پاس. ابھی یہ پہلا موقع تھا تو بہت آسان تھا. آپ سوچیے ابھی تو مدینہ ہے اور لوگ تو طاقت و قوت سے مغلوب ہو جاتے ہیں. اگر حسین اس وقت عباس، مروان اور ولید کو قتل کر دیتے اور دارالامارہ جو گورنر ہاؤس پر قبضہ کر دیتے تو ریاست تو آپ کے عملداری میں آ جاتی. لیکن حسین کوئی اقدام ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے جو کل تاریخ کے لکھے کہ حسین نے جنگ میں پہل کی تھی. اور یقیناً حسین کے جانثار بھی ایسے ہیں. آپ نے کہا عباس بے مقتنی ہے، یہ پہلا موقع تھا. دوسرا موقع جب نہر فرات کے گھاٹ پر یزیدی فوجوں کی آمد ہوئی ہے کہ خیموں کو ہٹا لیا جائے، بہت کم لشکر ہے سامنے اور یہ آواز بلند ہو رہی ہے کہ ان پہ غلبہ پانا بہت آسان ہے، ابھی انہیں قتل کر دیا جائے. لیکن عباس چہرہ حسین کو دیکھ رہے ہیں اور مولا کہتے ہیں کہ نہیں، جنگ میں کر دی. یہاں تک کہ روز عاشور آ گیا. وہ ایام کرب کے جب خیمے ہٹائے گئے تو محرم کو حسین آئے اور خیمے جب ہٹا دیے گئے تو اس وقت تک یہ روایات ملتی ہے کہ پانی جو تھا وہ نہر سے، جس میں ہم حضرت بلال حمدانی کے نام بھی سنتے ہیں کہ پانی نہر سے لایا جاتا رہا. اسی طرح ایک چند آدمی جاتے تھے اور وہ نہر سے مشق بھر کے لاتے تھے. تو اس وقت عورتوں اور بچوں کو یہ بتائیے کہ وہ پانی کتنا آتا تھا اور کون پیتا تھا. اگر عورتوں اور بچوں کی پیاس بجھ بھی گئی تو ہم شب ابی طالب میں بھی یہی طریقہ دیکھتے ہیں کہ پہلے عورتوں کو، بچوں کو، غیروں کو اور پھر سب سے آخر میں اپنوں کی باری آتی تھی. کوئی عباس سے پوچھے 7 تاریخ سے اہل حرم پیاسے، عباس کب سے پیاسے. اور جب روز شہادت آیا ہے تو ایک تو صحرائے عرب کی جلتی ہوئی زمین، آگ برساتا ہوا سورج، پھر آلات ہر لوہے کے، اور اس ساری توازن کے ساتھ اس جنگ کو جب اس موقع پہ آ گئی کہ حضرت ابوالفضل عباس آئے اور حضرت عباس نے اجازت طلب کی، مولا اب مجھے اجازت دیجیے. اور ایک نگاہ چہرے کی طرف جاتی اور جھک جاتی، آقا اب مجھے اجازت دیجیے. وہ کہنا چاہتے مولا اب زخم کھانے کی ہمت نہیں، یہ دلوں کے زخم انسان مزمحل کیے گئے. جب کہا کہ مولا اب اجازت دیجیے اور کہا کہ امام حسین نے سینے سے لگایا، عباس ذرا ٹھہرو. ابھی یہ باتیں ہیں کہ ایک مرتبہ خیمہ اہل حرم سے رونے کا شور اٹھا اور جب حضرت عباس خیمے میں آئے اس آواز بکا کو سن کر تو دیکھا کہ سکینہ کو پیاس کی شدت سے غش آ گیا. کم سی بھتیجی کو آغوش میں لیا. اہل حرم کی نگاہیں حضرت عباس کی طرف ہیں جو اپنی تلوار کے قبضے سے ابھی نہر فرات کو چھین لینا چاہتا ہے. اسے اجازت کارزار نہیں ملتی. عاشق آنکھوں سے ٹپکے. سکینہ نے آنکھوں کو کھولا اور جب اس نمی کو محسوس کر کے پوچھا کیا پانی آ گیا ہے؟ دل پر قیامت گزر گئی. کہا بی بی مشق لا کے دوں تو پانی کی سبیل ہے.
مشق لی، حضرت عباس کے پاس آئے، حضرت عباس امام حسین کے پاس آئے اور کہا کہ آقا جنگ کی اجازت نہیں دیتے، پانی لانے کی اجازت دیجیے۔ امام نے کہا عباس جاؤ اب پانی کی سبھی بہت بڑی سفارش۔ حضرت عباس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہونے سے پہلے اہل حرم سے رخصت ہوئی، جب رخصت آخر کو اہل حرم کس میں قوت ہے کہ اس وقت کو الفاظ میں بیان کر سکے۔ تمام اہل حرم چاروں طرف اور بیچ میں حضرت عباس ہے، وہ آواز بکا، وہ فریاد حضرت عباس رخصت کے لیے آئے ہیں، جو اہل حرم کی ہمت کا مرکز ہے۔ واہ عباسا واہ حسینہ، واہ محمد واہ حسینہ کی فریاد بلند ہے۔ جہاں سب گریہ کر رہے ہیں اور خود حضرت عباس سب کو جھکائے ہوئے درمیان میں کھڑے ہیں اور ریش مقدس پر اتنے آنسو بہ رہے ہیں جو زمین پہ گر رہے ہیں۔ شہزادی زینب قریب آئی، حضرت عباس کے بازو کو تھاما، کوئی الفاظ میں اس کے کو بیان کر ہی نہیں سکتا۔ شہزادی زینب نے حضرت عباس کے بازو کو تھاما اور کہا بازو کی مجھے دیکھیے عباس، اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ وقت آ گیا۔ اس کی بابا نے خبر دی تھی، کبرا کے پوچھا بھی کیا ہوا؟ کہ عباس ایک دن جب میں بہت چھوٹی تھی، بابا کے زانوں میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک بار کی ردا میرے دوش سے ہٹ گئی، بابا نے میرے بازوؤں کے بوسے دیے اور رونے لگی۔ عباس بھی بہت چھوٹی تھی، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی ذہن سے نہیں مٹتی۔ کچھ عجیب باتیں، میں نے بابا کے بہتے ہوئے آنسو دیکھے، بازوؤں کو چومتے ہوئے دیکھا۔ میں نے بے اختیار پوچھا بابا کیا ہوا؟ بابا نے کہا بیوی ایک دن ان بازوؤں میں رسیاں بن جائیں گی۔ بابا کے جملے میں کبھی نہیں بھولی، لیکن عباس کبھی سمجھ میں بھی نہیں آئے کہ بابا نے کیا لفظ کہا کہ ایک دن ان بازوؤں میں رسیاں بن جائیں گی۔ لیکن عباس آج مجھے یقین ہے کہ جو میرے بابا نے کہا تھا وہ وقت آ چکا ہے۔ ادھر بھائی کے اشارے سے لپٹ کے بہن کی بھوکا کرنا، ادھر حضرت ابوالفضل عباس خود ایک ایسے عالم میں کہ عباس کی آواز بھوکا بلند ہوتی۔ اور جب اہل حرم سے رخصت ہوئے حضرت ابوالفضل عباس اور خیمہ اقدس سے باہر آئے اور امام کے پاس گئے، وہ خود ایسا قیامت کا وقت حسین صلی اللہ حضرت عباس کو رخصت کے بعد سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، بازوؤں کے بوسے لیے۔ عباس آج حسین تنہا ہو جائے گا، آج حسین کی ہمت ختم ہو گئی، خدا حافظ و ناصر۔ مشق سکینہ کاندھے پہ ہے، علم ہاتھ میں ہے، نیزے کو دوسرے ہاتھ سے تھاپا ہوا ہے، اور حضرت ابوالفضل عباس خیمہ اقدس سے نکلے ہیں۔ اور عباس جیسے ہی خیمہ اقدس سے نکلے ہیں، مشق کو لیے ہوئے اطفال بنی ہاشم، بہت کم سن بچے، اپنے ہاتھوں میں خالی کوزے اٹھائے ہوئے خیمہ اقدس میں آ کے بیٹھ گئے۔ یہ یقین ہے کہ اب پیاسے ہونٹ سے رام ہو جائیں گے، چچا عباس پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جب حضرت عباس مشکیزے کو سنبھالے ہوئے بڑھے ہیں نہر الفرات کی طرف، تو قاتل نے لکھا ہے کہ 4000 کا لشکر متعین تھا، اور یہ حکم تھا کہ ایک بوند پانی بھی حسین کے خیموں تک نہ جانے پائے۔ جس وقت حضرت عباس تہذیب کو لہراتے ہوئے اور ایک طرح شیر کی طرح ہمہ بھرتے ہوئے آگے بڑھے، اور جو سامنے آیا اسے اپنے نیزے کا شکار بنا کے پھینکا، تو ایسی بھگدڑ مچ گئی تھی، ایسا عالم ہو گیا تھا کہ نہر فرات کا کنارہ خالی ہو گیا۔ اور جب نہر فرات کا وہ گھاٹ خالی ہوا، حضرت ابوالفضل عباس آگے بڑھے بے اختیار اور اپنے گھوڑے کو پانی میں اتار دیا۔ آپ اترے نہیں گھوڑے سے، بعض روایتوں نے لکھا کہ آپ گھوڑے سے اترے نہیں، آپ نے گھوڑے کو پانی میں ڈالا اور آپ نے مرتبہ مشکیزے کو، سوکھے ہوئے مشکیزے کو نہر فرات سے بھرا، اور
مشکیزے کو بھر کے تسبیح باندھا کو مولا یہ بنا ہوا تسبیح آپ کے ہاتھوں کا آخری بوسہ دے رہا، اور مشک کو کاندھے پہ رکھا، حضرت عباس کے پیروں سے پانی ٹکرا رہا ہے۔ یہ بات کہ یہ خود اتنی بڑی منزل تھی ضبط و صبر کی کہ جس وقت انسان، اور خصوصاً عالم گرمی میں جب روزہ ہوتا ہے تو جب شام ہوتی ہے تو افطار میں سب سے پہلے پانی کی طلب ہوتی ہے، اور جس وقت حضرت عباس کے پاؤں سے پانی ٹکرا رہا ہے تو کہ اس وقت انسان کے جسم کی شدت اور بڑھ جاتی ہے، پانی پیروں سے ٹکرا رہا ہے، اور حضرت ابوالفضل عباس چلو میں پانی لیتے ہیں اور یہ کہہ کے پھینک دیتے ہیں تجھے معلوم ہے حسین کے بچے پیاسے ہیں، قیامت تک کے لیے ایک ہی تحریر ہے جو آب ربا پہ لکھی گئی ہے، نہر فرات آج تک اس پیاسے ہونٹوں کا صدقہ اتار رہی ہے۔ حضرت عباس نہر فرات سے واپس پلٹے ہیں، جب حضرت عباس نہر سے باہر نکلے خشک ہونٹ کیے ہوئے تاریخ انسانی ایسے مجسم معجزے کو دیکھے کہ جو مسلسل پیاس پہ خشک ہونٹ کیے ہوئے نہر فرات سے اختیار میں ہونے کے باوجود، قبضے میں ہونے کے باوجود اپنے ہونٹوں کو تک نہیں کرتا، نہر فرات سے نکل آئے، اور جب نہر فرات سے نکلے تو ابھی کچھ دور چلے تھے کہ بھاگا ہوا لشکر جو تھا وہ چاروں طرف سے آیا، اور ہمارے ساتھ نے یہ کہہ دیا کہ اگر ایک بوند بھی پانی گیا تو خیر نہیں، اور جس وقت یہ کہا تو ہر طرف سے وار ہونے لگے، اور جب دیکھا کہ حضرت عباس کو کسی وار کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ جس پہ عباس پہ کوئی وار ہو، ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ جس زخمی ہو رہے ہیں عباس مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس طرح آگے بڑھ رہے ہیں کہ مقاتل نے لکھا ہے کہ عباس کا اور خیام حسینی کا فاصلہ ہر لمحہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، بہت قریب پہنچ چکے تھے خیام حسینی کے۔ ایک بارگی ہمارے ساتھ نے کہا کہ جس طرح ممکن ہو پانی کو بہا دو، اور جب یہ دیکھا کہ اب کچھ دیر میں پانی خیمہ حسینی تک چلا جائے گا تو لکھا کہ کمانداروں کے دستے نے ایک ساتھ اتنے تیر آزاد کیے چلوں کمانوں سے، لکھا کہ جب تیر آزاد کیے گئے تھے تو اتنے تیر تھے کہ میدان کربلا میں کچھ دیر کے لیے ایک سنسناہٹ کی آواز آتی تھی اور کچھ نظر نہیں آتا تھا، اتنے تیر تھے کہ نگاہوں کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، فقط ایک اندھیرا سا چھا گیا تھا اس تیروں کی بارش میں، اور ایک سنسناہٹ کی آواز تھی، اور جس وقت تیروں کی وہ بارش، ہزاروں تیر ایک ساتھ آزاد ہوئے، اور جس وقت تیروں کی وہ بارش رکی اور نگاہ کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی تو جس پہ عباس سارا کا سارا چلنی تھا، اتنے تیر آپ کے جسم مقدس پہ لگ چکے تھے، حضرت ابوالفضل عباس سر دفعہ زخمی تھے، یمین و یسار کے حملے نے بازوؤں کو قطع کر دیا تھا، حضرت عباس جو فقط ایمانی قوت کے اس کمال کے ساتھ کٹے ہوئے ہاتھوں سے مشکیزے کو سنبھالے ہوئے خیام حسینی سے قریب تر ہو گئے، اس وقت تیروں کی بارش ہوئی، اور حضرت عباس اس وقت میں بھی جب ایک تیر مشکیزہ سکینہ پہ لگا اور بہتا ہوا پانی دیکھا تو حضرت عباس اس وقت سنبھل نہ سکے اور زیر لب کہا سکینہ میں نے تو بہت تدبیر کی لیکن بیوی تمہاری قسمت میں پانی نہیں۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ جس وقت حضرت ابوالفضل عباس گرے اور انتہا درجے کے شادیاں نے جبل جنگ پہ چوٹ پڑنا، فوج کو ہی لگتا تھا کہ جنگ کا فتح ہو گئی، عباس ختم ہو گئے، تو ایسی آوازیں بلند ہو رہی تھی اس وقت میں جب امام صلی اللہ علیہ وسلم مقاتل لکھتے ہیں کہ حضرت عباس کی شہادت کے بعد جب امام نے پھر سب سے کہا ہے بیویوں کو سنبھالو، بچوں سے ہوشیار، حضرت عباس کو لاشیں پہ چلے، امام صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے مقاتل نے کہ حضرت عباس جو خیمگاہ سے بہت قریب آ چکے تھے، اور جس وقت حضرت عباس خیمگاہ سے قریب آ چکے تھے اور آپ کے بازو قطع ہوئے تھے تو حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے ہیں تو حضرت عباس علیہ السلام کے جسم آپ کو پہلے ملنا چاہیے اور بازو بات میں، لیکن تمام مقاتل نے لکھا کہ امام جب خیمہ اقدس سے آگے بڑھے ہیں تو آپ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ امام ایک مقام پہ جھکے اور آپ نے زمین سے کوئی چیز اٹھائی ہو تڑپ کر روئے سینے سے لگایا، بتاشت
बाजू मोड़ा, गले से लगाए हुए आगे बढ़े। ये हज़रत अब्बास का पहला बाजू था। फिर इमाम कुछ दूर चले, फिर एक मरतबा रावी कहते हैं देखा कि आप झुके ज़मीन की तरफ, आपने कुछ उठाया, ये हज़रत अब्बास का दूसरा बाजू। तो आखिर ये कहती है कि जब हज़रत अब्बास खैमगाह से करीब आ चुके थे और बाजू उस पर कता हो चुके थे, तो पहले जिसमें अब्बास मिलता, बाद में बाजू मिलते। लेकिन रिवायत ये बता रही है कि पहले हज़रत अब्बास के बाजू पहले मिल रहे, बता रहा है कि हज़रत अब्बास के बाजू कता जहाँ पर हज़रत अब्बास वहाँ से वापस पलट गए और वापस पलट के उस मंजिल की तरफ गए। ऐसा ना हो कि प्यासे बच्चे अरे पानी की तलब में बाहर आए, जब तक हमारे जंग पे चोट पड़े आज जिसमें अब्बास खैमगाह से इतनी दूर चला जाएंगे, आवाज़ से पुकार ना आ सके। पहले इमाम हुसैन को बाजू मिले, फिर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के जिस पे मुबारक पे पहुँचे और जिस वक्त हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की लाश पे पहुँचे इमाम हुसैन सलाम, तो आपने अपने आप को लाशें पे गिरा दिया। अब्बास आंखों को खोलो, हुसैन आया। अब्बास ठोकरे खाता हुआ हुसैन तुम्हारे लाशें पे आए। हज़रत अब्बास ने आंखों को खोला, गुड़ सर पे लगा था, तमाम मुँह पे सर का खून मौजूद था, आंखें खुल नहीं पा रही थी। इमाम ने अपनी आवाज़ से आंखों के खून को साफ किया जिसमें इतना छलनी हो चुका था, इतने तीर थे। जब हज़रत अब्बास घोड़े से गिरे हैं तो एक तरफ के तीर दूसरी तरफ निकल गए थे। और जब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के पास इमाम हुसैन ने पहुँच के आवाज़ दी, हज़रत अब्बास ने आंखों को खोला तो कहा मौला, एक तो ये कि बच्चे खैमे में मुस्तरिब होंगे और एक आलम बेचारगी होगा। आका जितनी जल्द हो आप मश्क और अलम की अमानत लेके खैमे में चले जाइए मौला, और दूसरे कि आका मेरी लाश को खैमे में ना ले जाइएगा, मैं बच्चों से शर्मिंदा हूँ। पानी का वादा करके आया था लेकिन आप वो खुश्क होठ वो अब्बास के नारे बुलंद कर रहे होंगे। इमाम सल्लल्लाहु ने हज़रत अब्बास की पेशानी को झुके सुबह अब्बास ये वसीयत कर रहे हो कि मेरी लाश को खैमे में न ले जाइएगा, उससे जो सुबह से लाशों पर लाशें उठा रहा है। उलमा ये कहते हैं कि हज़रत अब्बास ने ये वसीयत करके कि मौला मेरी लाश को खैमे में न ले जाइएगा, इमाम सल्लल्लाहु की बेकसी का पर्दा रखे। इतना जिस्म छलनी हो चुका था कि अगर लाश को उठाया जाता तो टुकड़ा में तब्दील हो जाती। इसलिए वसीयत की कि मौला बहुत सदमा होगा जब लाशा अब्बास को लेके खैमे तक न ला जा सकेंगे। वसीयत की मौला मेरी लाश को खैमे में न ले जाइएगा। हजरत अब्बास की लाश खैमे में नहीं आई है आका, अलम हजरत अब्बास लेके खैमे में आए। आवाज बुलंद की, आज नवाज हुसैन तबाह हो गया, आज हुसैन बेकस हो गया। आकाश का बंदा वाह हुसैन वाह बासा की सदा में तन्हा हुसैन, बेकस हुसैन, गरीब हुसैन। आए हो अलम और अलमदार कहाँ है, ऐसे पैगंबर थे
دار کہاں ہے ایسے پہ پیغمبر تیرا دل دار کہاں ہے لائے ہو علم اور علمدار کہاں ہے ایسے پہ پیغمبر تیرا دل دار کہاں ہے ایسے پہ پیغمبر تیرا دل دار کہاں ہے لڑنے کے لیے آئے ہو میدان میں اکیلے میدان میں اکیلے لڑنے کے لیے آئے ہو میدان میں اکیلے میدان میں اکیلے شبیر تیری فوج کا سالار کہاں ہے شبیر تیری فوج کا سالار کہاں ہے لائے ہو علم اور علمدار کہاں ہے ایسے پہ پیغمبر تیرا دلدار کہاں ہے ایسے پہ پیغمبر تیرا دلدار کہاں ہے اشکور علم آئے ہیں یہ کس کی نشانی یہ کس کی نشانی مشکور علم آئے ہیں یہ کس کی نشانی یہ کس کی نشانی سقائے حرم شہر کا وفادار کہاں ہے سقائے حرم شہر کا وفادار کہاں ہے لائے ہو علم اور علمدار کہاں ہے لائے ہو علم اور علمدار کہاں ہے ایسے پہ پیغمبر تیرا دلدار کہاں ہے ایسے پہ پیغمبر تیرا دلدار کہاں ہے یہ تو خراسان لایا ہوں سادات کی خاطر سادات کی خاطر یہ تو خراسان لایا ہوں سادات کی خاطر سادات کی خاطر اے حرم عابد بیمار کہاں ہے اہل حرم عابد بیمار کہاں ہے لائے ہو علم اور علمدار کہاں ہے لائے ہو علم اور علمدار کہاں ہے ایسے پہ پیغمبر تیرا دلدار کہاں ہے ایسے پہ پیغمبر تیرا دلدار کہاں ہے حسین 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 سقائے سکینہ عباس عباس سقائے سکینہ عباس عباس زینب کا سایہ عباس
سر پشت سے جب کاٹا گیا تھا خنجر کے تلے بھائی نے دو بار کہا تھا او میرے بھیا عباس عباس آؤ میرے بھیا عباس عباس زینب کا سہارا عباس عباس زینب کا سہارا عباس عباس جو کام تمہارا تھا کیا میں نے وہ بھیا آشا میں غریبا میں حرم کا دیا پہرا دل کہتا تھا میرا عباس عباس دل کہتا تھا میرا عباس عباس زینب کا سہارا عباس عباس زینب کا سہارا عباس عباس سقائے سکینہ عباس عباس سقائے سکینہ عباس عباس یا عباس 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 سعید 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 غریب سعید غریب سعید 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 انہار 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 سعید مولا سعید مولا سعید السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا خاتم النبیین یا رحمت للعالمین یا محمد بن عبد اللہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وصی رسول السلام علیکم یا فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین والمؤمنات السلام علیکم یا حسن یا الحسین سیدی شباب اہل الجنہ السلام علیکم یا ام المساء یا زینب کبریٰ و یا ام کلثوم السلام علیکم یا علی بن الحسین زین العابدین السلام علیکم یا محمد بن علی الباقر السلام علیکم یا جعفر بن محمد الصادق السلام علیکم یا موسیٰ بن جعفر الکاظم السلام علیکم یا علی بن موسیٰ الرضا السلام علیکم یا محمد بن علی التقی السلام علیکم یا علی بن محمد النقی السلام علیکم یا حسن بن علی العسکری السلام علیکم یا حجت اللہ یا ابا صالح اجل اللہ فرجہ السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین السلام علیکم یا سائر شہداء کربلا السلام علیکم یا عطشاء کربلا ولعن اللہ امة قتلت ولعن اللہ امة ظلمت ولعن اللہ امة سمعت بذلك فرضیت
السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سورہ فاتحہ کل محبان علی کی.